السلام علیکم ڈیریٹر اینڈ لسنرز اردو نارملس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 95 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دے۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ پیروں تک چھوتی باربی فراک میں ملبوس تھی۔ فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی میں وہ اسکول بنک کرتے اپنے دوست کے بنگلے، وہ 80 وریس بنگلے پر تھی۔ اب دوپہر سے رات ہو گئی تھی، اس کی کسی نے خبر نہیں لی تھی۔ سب اپنی اپنی زندگی کی الجھنوں میں مصروف تھے۔ وہ الجھنیں تھیں پیسہ کمانا، بڑے بڑے نامور انسان میں اپنا مقام بنانا۔ ایسے میں ان دو انسانوں کو اپنے بچوں کی ذرا فکر نہ ہوتی بھی کیوں؟ اغوا، تشدد یہ ایلیٹ کلاس کے بچوں کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے۔ ان کو پرفیکٹ کرنے کے لیے سیکیورٹی ہمیشہ جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، مگر ان بچوں کو کیا کیا سہنا پڑتا ہے یہ جاننے کے لیے وقت کی بڑی ہی قلت ہوتی ہے۔ اس وقت 16 سالہ بچی جو الہڑ جوانی میں قدم رکھ چکی تھی، جس کے قد کاٹ فزیک سے بخوبی معلوم ہوتا تھا، خوبصورتی ایسی تھی عالمان۔ بہت جلد وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنی اسکول کالج کی میں سب کی نظروں میں آ چکی تھی۔ سراہنے والوں کی نگاہیں ملی تو مغروریت آ ہی جاتی ہے۔ وہ بچی بھی ہر سراہنے والی آنکھوں پر مغرور ہو جاتی۔ اپنوں کی محبت اور ان کے وقت کو ترسی ہوئی بچی اپنی دنیا میں خوش تھی۔ وہ تھی آزادی، خود مختاری، جس کے لیے اسے کم سے کم بھیک نہیں مانگنی پڑتی تھی۔ وافر مقدار میں ملی تھی یہ آزادی اور خود مختاری۔ آج بھی اس کا فراک بے حد ریویلنگ تھا، ہاف پھولے ہوئے سلیوز اور ڈیپ گلا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی مگر دیکھنے والوں کی نگاہیں اس کے چہرے کو نہیں، اس کے کمسن بدن پر آ ٹھہر تھی۔ یہ پارٹی شہر سے دور ایک بنگلو پر منعقد تھی۔ اس میں شریک بچوں کی تعداد 15-16 سے 17-18 سال تک تھی۔ اس بنگلو کے اطراف میں سیکیورٹی منعقد تھی اور پیرنٹس ہر فکر سے آزاد۔ عائش اپنی دوستوں سے ایکسکیوز کرتے واش روم ایریا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اتنے بڑے بنگلے میں اندر کوئی نہیں تھا۔ باہر لان میں میوزک میں ہلا گلا زور و شوروں سے جاری تھا۔ بنگلے کے اندر کانوں پڑتی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ یکدم کوئی اس کے لبوں پر ہاتھ جما کیا۔ عائش اس کی گرفت میں پھڑ پڑا کر رہ گئی۔ وہ اسے دیوار میں پٹک گیا۔ عائش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ 17 سالہ بالا جس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ تم بے حد خوبصورت لگ رہی ہو، وہ گمبھیر آواز میں کہتے اس پر جھکا۔ واٹ ربش! وہ اسے دونوں ہاتھوں سے پرے دھکیل چکی تھی۔ سراہی جانے والی آنکھیں تو اس عمر میں خاص ہونے کا احساس دلاتی ہیں، مگر کوئی بھی عمر ہو، لڑکی ہو یا عورت، خود کو چھونے نہیں دے سکتی۔ جسم پر حق صرف محرم کا ہوتا ہے۔ ایلیٹ ہو یا مڈل کلاس، یہ ہر لڑکی کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے یا بٹھا دی جاتی ہے۔ ہر نامحرم گدھ ہے جو اس کے جسم کو نوچ کر اس پر کہہ کر کے چلا جاتا ہے۔ 16 سالہ عائش ملک کو بالاش درانی کا چھونا مشتعل کر گیا تھا۔ بالاش زمین پر گرا۔ عائش ملک کو سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اس ملک کے نامور سیاسی وزیر کا بیٹا بالاش درانی پاگل ہو گیا تھا جیسے۔ اتنے دنوں سے نیلی نگاہوں کا تبادلہ ہوتا تو وہ ادا سے مسکرا جاتی۔ اب جو وہ چاہتا تھا وہ نخرے کر رہی تھی۔ عائش اسے گھورتے تیزی سے باہر کی طرف بڑھی، مگر اتنی دیر میں وہ عائش کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ ایک کس مانگ رہا ہوں، صرف ایک کس۔ وہ اسے شانوں سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ عائش ملک نے جواباً اس کے چہرے پر تھوک دیا۔ وہ عائش کو گندی سی گالی دیتے پیچھے ہوا تھا۔ مل گئی کس بالاش؟ وہ دیوار سے لگی آنکھیں پٹ پٹا کے۔ گندی گالی سے اسے فرق نہ پڑا تھا۔ بالاش کے چہرے پر اپنا تھوک دیکھتے وہ پرسکون تھی۔ اب ایک کس نہیں ہوگی، اس سے آگے بہت کچھ ہوگا۔ 17 سالہ بالاش کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ شیم آن یو بالاش، میں تمہیں اپنا دوست سمجھتی تھی۔ بکواس بند کر، بلڈی شیم لیس گرل، جو اتنے دنوں سے مجھے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اٹس ناٹ جسٹ فرینڈشپ۔ تم مجھے سیڈیوس کر رہی تھی، اب ڈرامہ کر رہی۔ وہ چلائے، آر یو میڈ؟ میں تمہیں سیڈیوس کروں گی؟ ہے کیا تم میں؟ یو بلڈی ڈاگ! وہ بھی جواباً چلائی۔ ان دونوں کی آوازیں باہر سے آتے میوزک کے شور میں دب رہی تھی۔ گالی دی مجھے، اب میں تمہیں بتاؤں گا۔ بالاش کے پین کی بیلٹ اتر گئی تھی۔ تم مجھے مارو گے اس سے؟ وہ بیلٹ اس کے ہاتھ میں دیکھتے بے یقین ہوئی تھی۔ بالاش کا کہکا گونجا تھا، تم تو بے حد معصوم ہو عائش ملک۔ وہ اس کے قریب ہوا، یعنی تم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی، رنگت سرخ ہوئی۔ اب تم اتنی بھی معصوم نہیں۔ بالاش کے لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ بکھری۔ عائش نے اس کی ٹانگوں کے بیچ زوردار لات ماری۔ وہ چیختے ہوئے پیچھے کو گرا۔ وہ اس کے پیروں کے پاس زمین پر پڑا، درد سے بلبلاتے اسے گالیاں دے رہا تھا۔ بالاش کے چہرے پر خوبصورتی اور ڈیسنٹ ہونے کا جو نقاب چڑھا ہوا تھا وہ آج اتر گیا۔ کسی مرد کی سراہے جانے والی نظر بھی ہر لڑکی عورت کو گھن کھانی چاہیے۔ گدھ ہر صورت میں گدھ رہتا ہے، وہ آنکھوں سے بھی نوچ لیتا ہے۔ زندگی عائش ملک کو بدترین سبق دے چکی تھی۔ آج بالاش سے بڑھ کر بدصورت اسے کوئی نہ لگا تھا۔ عائش ملک بری طرح گھبرا گئی تھی۔ وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ گھسٹتے ہوئے اسے پنڈلیوں سے
इसे पिंडलियों से जकड़े अपनी तरफ खींच के आयश मलिक पेशानी के बल फर्श पर गिरी थी। बलाश जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। बलाश, तुमने मुझे छुआ भी, मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी तुम्हारी असलियत। वो सीधी होती चीखी थी, तब तक मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। वो गम और गुस्से से पागल होते आयश मलिक के ऊपर आया। इस दौरान आयश मलिक इसकी दोस्त ऐना अंदर दाखिल हुई थी। बलाश, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू मैड? ऐना हलक के बल चीखी थी। बलाश मतबोहश होते जल्दी से खड़ा हुआ। आयश मलिक गहरे गहरे सांस लेती ऐना को नम तशकर जता निगाहों से देखने लगी। सबको बताऊंगी जो तुमने यहाँ किया। ऐना ने धमकी देते आयश को कलाई से पकड़े उठाया। अगर तुम दोनों ने जुबान खोली, मैं तुम दोनों को उठवा दूंगा। और तुम दोनों जानती हो मेरी पहुंच कितनी दूर तक है। तुम दोनों के घर वालों को चुटकियों में मसल दूंगा। वो चुटकी बचाते गुर्राया। ऐना और आयश मलिक इसे बेबसी से देख कर रह गई थी। वो जो कह रहा था सच कह रहा था। वो इतनी ताकत रखता था, मुस्तफ़ा मलिक के बाप के आगे कुछ हैसियत न रखता था। वो सबरीना मलिक हमेशा की तरह कुछ महीनों से गायब थी। कहाँ किसी को कुछ पता नहीं था। भाड़ में जाओ, आइंदा मेरे करीब आए, मैं सबको बता दूंगी। आयश कमज़ोर सी आवाज़ में से धमकी देती ऐना के साथ वहाँ से निकल आई थी। पीछे बलाश की तमस्कराती हंसी गूंजी थी। इस पार्टी में आयश अभी तक मौजूद थी, मगर दिल सबसे उचाट हो चुका था। अपनी फ्रेंड माही के केक काटने पर तालियां बजाते हुए इसने अपने करीब खड़े बलाश को देखा, जो इसे देखते ही आंख विंक कर गया था। वह इससे कई कदम दूर हुई थी। वह हंसते हुए इस पर इसका हाथ पकड़ गया था। आयश मलिक इसे बेबसी से देखकर रह गई थी। पूरी पार्टी में बलाज इसका साया बनकर रहा था। डर के मारे वो वॉशरूम तक न जा सकी थी। इसने अपने मोबाइल से मुस्तफ़ा मलिक को कॉल की। अभी ही सिग्नल्स इधर मौजूद हुए थे। पापा। कॉल उठाने पर इसने मुस्तफ़ा मलिक को बेताबी से पुकारा। जो उसके साथ हुआ वो बताना चाहती थी। मेरी जान, बहुत बिजी हूँ, पार्टी में एक डिलेक्श डिलेक्शन से मिलना है। आज रात घर नहीं आऊँगा। अजान ठीक है? मुस्तफ़ा मलिक की मसरूफ़ सी आवाज़ सुनाई थी। पापा, वो तो कल से अपने दोस्तों के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ में गया हुआ है। मुस्तफ़ा मलिक इसकी बात सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर चुके थे। मुझे आपकी ज़रूरत है पापा एंड मॉम। आयश मलिक हमेशा की तरह ये लफ्ज़ भी ना कह सकी थी। इसने इस बंगले के खूबसूरत लॉन की तरफ निगाहें दौड़ाई। बलाज हंसते हुए अपने बालों में उंगलियां फेर कर रह गया था। आयश मलिक लब काट कर रह गई थी। मेरी किसी को परवाह नहीं है, इसके दिल ने कहा। मगर वो नहीं जानती थी इसकी परवाह करने वाला था, जो दोपहर से पागलों की तरह से ढूंढ रहा था, जिसे वो 2 दिन पहले ब्लॉक कर चुकी थी। इतना गुस्सा था इसके नंबर तक चेंज कर लिया था। इसलिए वो तो बेचारा सारा दिन इन सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा था। पार्टी खत्म होते ही आयश मलिक बाहर आई। स्याह गाड़ी के साथ टेक लगाए वो खड़ा था। स्याह पैंट पर ऑफ वाइट शर्ट पहने हुए कोहनियों तक आस्तीनें फूल किए। इसे देखकर आयश मलिक का दिल धड़क उठा था, मगर इसे देखते वो बेरुखी से निगाहें फिर गई थी। आयश मलिक का नाराज़ होना फर्ज था और इसका मुआफ़ी मांगना। अभी भी 29 साल का शाहवीर मलिक कानों को हाथ लगाए मुआफ़ी मांग रहा था। आयश ने सरनफी में हिलाए। वो बाकायदा हाथ जोड़ गया था। मजाल है आयश मलिक पर फ़र्क पड़ा हो। इतना हैंडसम मर्द सरेआम इससे माफ़ी मांग रहा था। मगर आयश की तो जूती को भी परवाह नहीं थी। वो आगे बढ़ने लगी। वो हंसते हुए इसके पीछे भागा था। बात सुनो आयश। वो इसके साथ साथ चल रहा था। जा यहाँ से आप। मैं हूँ कौन आपकी? वो बेरुखी से बोली। तुम ही तो हो मेरी सब कुछ। वो बिना किसी लगी लिपटी के बोला। इस हार के मामले में ये मर्द बहुत फयाज था। आपकी जॉब, आपको अपना फ़र्ज मुबारक हो। और वही पहला इश्क है, यही कहा था ना? शाहवीर को गुस्से से घोरा। वो डरने की शानदार एक्टिंग करते पीछे हुआ था। एक आर्मी ऑफिसर कैसे मुझसे डर सकता है? सब एक्टिंग है ना? इसे मज़ीद गुस्सा आया था। जवाबन शाहवीर मलिक का कहका गूंजा था। मेरा यकीन करो, मैं अपनी कज़न आयश मलिक से बेहद डरता हूँ। ये नीली आंखें बेहद खौफनाक हैं। वो मुस्कुराहट जब्त करते कह रहा था, नीली आंखें तो इसकी ज़िंदगी है। आई हेट यू। वो कहते आगे बढ़ गई थी। वो हंसते हुए इसके साथ साथ चलने लगा। तुम्हारी बर्थडे 2 दिन बाद है। मैंने कहा था इससे पहले आ जाऊंगा, देखो। वो साथ साथ चलते वजाहत देने लगा। 2 दिन पहले क्यों नहीं आए? एक ही जिद। वो जिस बात पर जिद कर लेती बमुश्किल ही पीछे हटती थी। इस टाइम छुट्टी नहीं मिली थी। बेचारगी से जवाब पेश किया। सबकी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ हैं। मॉम के लिए एक ताकतवर एंड इंडिपेंडेंट वुमेन बनना। पापा का काम मॉम पर बर्तरी जाहिर करने के लिए अपना बिजनेस एक्सपेंड करना। अजान के लिए इसके दोस्त और आज के लिए आपका फ़र्ज़। आयश को कौन चाहता है भला? आयश ने अपनी आंखों में आई नमी को पीछे धकेला। शाहवीर मलिक का दिल मुट्ठी में जकड़ा गया। लफ्ज़ इसकी रगों को सब्ज करने लगे। सामने खड़ी लड़की इसकी कुल कायनात थी। 16 साल से इसे चाहती थी, चाहता आ रहा था। वो क्या जानती ना थी? इसके अलावा इसका कोई नहीं था। मत कहो आयश, इतने सालों का हिसाब नहीं कर सकोगी। कितने लम्हे, कितने घंटे, कितनी सदियां मैंने सिर्फ सोचा था तुम्हें।
وہ اسے سنتی رہی، گھورتی رہی، گال سر گلاب ہوئے مگر نیلی آنکھیں نہ چکی تھیں۔ وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ عائش کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ عائش رخ پھیر گئی تھی۔ اگر غرور عائش ملک پر چچتا تھا وہ کبھی جھکتی نہیں تھی، سو آج بھی نہیں جھکنا تھا۔ شاہویر گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ کبھی تو اسے منع ہی کی، اسے پکارے گی، حسرت ہی رہ گئی تھی۔ سامنے سے آتی بلاش کی گاڑی کو دیکھ کر وہ پلٹی تھی۔ شاہویر، وہ اسے پکارتے اس کی طرف بھاگنے لگی اور اس کے سینے سے آن لگی۔ وہ اس سے بازو سے جکڑے رخ پلٹ گیا تھا۔ بلاش کی گاڑی زن سے ان دونوں کے پاس سے گزر رہی تھی۔ سڑک پڑے کیچڑ کی چھینٹیں شاہویر ملک کی سفید شرٹ داغدار کر گئی تھی۔ شاہویر نے گردن گھمائے، اس گاڑی کا نمبر نوٹ کیا۔ آنکھوں میں شرارے سے دہکے تھے۔ وہ عائش ملک کو بازو سے جکڑے خود سے علیحدہ کر گیا تھا۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ شاہویر ملک کی نگاہیں اس کی پیشانی پر لگی چوٹ پر آن ٹھہری تھی، جسے آگے سے چھوٹے کٹے ہوئے بالوں سے چھپایا گیا تھا۔ شاہویر ملک کی نظریں اب اس کے ریویلنگ فراک کی طرف گئی تھیں۔ وہ نگاہیں پھیرے ضد کر گیا تھا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ وہ اس کی کلائی جکڑے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کیا آج رات آپ میرے گھر رک جائیں گے؟ نیلی آنکھوں میں خوف تھا۔ یعنی آج رات مجھے مچھروں کی خوراک بننا ہوگا؟ وہ بے چارگی سے بولا۔ یوں کہیں میجر شاہویر، آج رات مچھروں کی خیر نہیں، عائش نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں کی ہنسی دیر تلک اس سڑک پر گونجتی رہی تھی۔ اس کی یہ برتھ ڈے سب سے اسپیشل تھی، کیونکہ آج اسے اس کی زندگی کا سب سے اسپیشل اور بڑا گفٹ ملنے والا تھا۔ شاہویر ملک نے تو اس سے یہی کہا تھا۔ وہ بلو جینز پر اسکائی بلو شارٹ سا ٹاپ پہنے ہوئے تھی، چمکتے سنہرے بالوں کو بلو ڈرائی کیا کرتے۔ اس نے پنک کلر کی لپسٹک ہونٹوں پر لگائی۔ فون کال پر وہ بھاگتے ہوئے باہر آئی تھی۔ شاہویر ملک گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ بھاگ کر آنے سے عائش کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ کیا گفٹ ہے دکھاؤ، وہ پھولتی سانسوں کے ساتھ بولی تھی۔ شاہویر ملک اس کی بےتابی پر گہرا مسکرایا تھا۔ اس نے عائش کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ عائش اسے گھورتے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھا تھا۔ گاڑی تیزی سے لاہور شہر کو چھوڑ کر ایک گنجان آباد علاقے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عائش حیرانگی سے شاہویر کو دیکھ رہی تھی۔ گفٹ کیا ہے شاہویر؟ وہ پہلی مرتبہ پریشان ہوئی تھی۔ شش، وہ لبوں پر انگلی جما گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ عائش کو گاڑی میں یکدم ٹھنڈک پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گاڑی ایک بہت بڑی سے بنگلے کے سامنے آن رکی تھی۔ شاہویر نے گاڑی سے اترتے گیٹ کھولا اور پھر سے گاڑی میں آن بیٹھا تھا۔ گاڑی اب گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ عائش کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے اس کے ساتھ بنگلے کے اندر داخل ہوئی۔ لکڑی کا بھاری داخلی دروازہ دھاڑ سے بند ہو گیا تھا۔ عائش نے شاہویر کو دیکھا، جس کے چہرے کے چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ گفٹ شاہویر؟ شاہویر کے سرد عجب و غریب تاثرات اس کا دل ہلا رہے تھے۔ وہ شاہویر سے خوف بھی کبھی نہیں کھا سکتی تھی، نہ اس پر اعتبار ایک لمحے کو گڑبڑا سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ محفوظ تھی، اسے یقین تھا۔ چلو، وہ اس کی کلائی پکڑے آگے بڑھ گیا۔ اس بنگلے کے ہال میں چمکتے گفٹ ریپر میں لپٹا ایک بہت بڑا باکس تھا۔ عائش کی آنکھیں تحیر سے پھیلی۔ اتنا بڑا گفٹ شاہویر؟ وہ پرجوش ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ گیا تھا۔ پراسراریت بھری مسکراہٹ۔ کھولو، ملائمت سے کہا۔ وہ اس باکس کی طرف بڑھتے اس کا ربن کھولنے لگی۔ اب وہ پرجوش سی گفٹ ریپر اس باکس سے اتار رہی تھی۔ شاہویر ملک کی پراسرار مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس باکس کو کھولنے کے بعد وہ چیختے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوئی، شوق سے شاہویر ملک کو دیکھا، جس کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کیا ہوا، گفٹ پسند نہیں آیا عائش ملک؟ شاہویر کی بھاری آواز پر عائش کو پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ عائش نے تھوک نگلتے اس باکس کے اندر دیکھا۔ اندر بلاش لیٹا تھا، جس کے منہ پر کپڑا باندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر بھی باندھے ہوئے تھے۔ وہ ہلنے سے بھی قاصر تھا، بس آنکھیں کھولے عائش کو دیکھ رہا تھا۔ شاہویر، یہ کیا کیا ہے؟ تمہارا گفٹ کتنا بڑا ہے نا؟ وہ آنکھیں جھپکتا وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ گفٹ ہے؟ عائش کو شاہویر کے حواس اپنی جگہ نہیں لگے تھے۔ نہیں ہے کیا؟ شاہویر نے آئیبرو چکاتے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں۔ عائش نے سر نفی میں ہلایا۔ او مائی مسٹیک، مجھے لگا تم اسے دیکھ کر خوش ہوگی، مگر تم تو بالکل خوش نہیں ہوئی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے اس باکس کی طرف بڑھا، جھکتے ہوئے بلاش کو کندھوں پر اٹھایا۔ عائش کی آنکھیں خوف سے پھٹیں۔ وہ بلاش کو کسی ریسلر کی طرح کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا، سکون سے اسے زمین پر پٹک چکا تھا۔ وہ اب اسے اپنی بھاری بوٹوں سے دھو رہا تھا۔ کمرے میں آتی اٹھک پٹک کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاہویر ملک کا ہاتھ ابھی بھی ہولا ہے، ورنہ اس کی ایک ضرب سے بلاش دنیا سے رخصت ہو چکا تھا ہوتا۔ اب گفٹ کیسا لگا؟ بلاش کو آخری بار کارپیٹ پر پٹکا تھا۔ اچھا لگا؟ وہ جلدی سے بولی۔ اگر وہ کہتی نہیں پسند آیا تو وہ یقیناً پھر سے اٹک پٹک شروع کر دیتا۔ چلو شاباش، اب اپنے گفٹ کے ہاتھ پیر کھول لو۔ چلو شاباش، اب اپنے گفٹ پر ہاتھ پیر کھولو۔
وہ پھر سے کرسی پر بیٹھ چکا تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے۔ میں کھولوں؟ عائش نے اپنے سینے پر انگلی رکھی۔ ہاں تم، وہ مسکرایا۔ میں نہیں کھولوں گی، وہ دو ٹوک لہجے میں انکار کر گئی تھی۔ پھر مزید دھلائی ہوگی، وہ اپنے ہاتھوں کا آپس میں مسلتے ہوئے بولا جہاں ابھی بھی خارش ہو رہی تھی۔ عائش پیر پٹکتے ہوئے بلاج کی طرف بڑھی، آنکھیں بند۔ وہ گرچا وہ گرجا تھا۔ عائش نے جلدی سے آنکھیں میچی۔ تم نہیں سوئٹ ہارٹ، یہ گدھا آنکھیں بند کرے گا۔ شاویر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے بلاج کے پہلو میں ایک زوردار بوٹ رسید کیا۔ بلاج پھنسی پھنسی آواز کر رہا تھا، میں کھولتی ہوں۔ عائش نے بلاج کے منہ پر بندھا کپڑا کھولا۔ وہ تو اونچا اونچا چیخنے لگا، مجھے بچاؤ عائش، اس سے یہ مجھے مار دے گا۔ وہ روتے ہوئے التجا کرنے لگا۔ کیا کرنے کی کوشش کی تھی عائش کے ساتھ؟ کیا چاہیے تھی تمہیں عائش کیا چاہیے تھا تمہیں عائش سے؟ شاہویر نے ٹھنڈے لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بلاج کی آنکھیں لبوں میں دبی۔ جواب دو۔ شاہویر نے جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر پنچ مارا۔ کس؟ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولا، دو اسے عائش۔ شاہویر نے لب عائش کو اشارہ کیا۔ کیا کس؟ عائش کی نیلی آنکھیں حیرانگی سے پھیلی۔ اپنے جوتوں کی سلامی دو، یہ لانگ ہیلز کس لیے پہنی ہے میم؟ وہ کلس کر رہ گیا۔ شاہویر جانے دو اسے عائش۔ شاہویر کے تنبیہی پکار پر عائش گہرا سانس پھڑ کر رہ گئی تھی۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے، میں شروع ہو گئی، رکوں گی نہیں۔ عائش نے اپنی آستینوں پر چڑھاتے ہوئے شاہویر کو وارن کیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب وہ یہ شو دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھا۔ عائش ملک کے تھپڑ اور مکوں کی گونج کے ساتھ اس کے سینڈلز کی ضربیں کافی ہولناک تھیں۔ اس سے بھی بڑھ کر بلاش کی چیخیں ہولناک تھی۔ وہ مار مار کر تھک گئی تھی۔ اب وہ زمین پر بیٹھی گردن پیچھے کو ڈھلکائے گہری سانس لینے لگی۔ بس یا مزید؟ عائش نے گردن ترچھی کرتے ہوئے شاہویر کی طرف دیکھا۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ شاہویر ملک نے جھکتے ہوئے پوچھا۔ لگی ہے، بیچارگی سے کہا۔ چلو کیک کاٹتے ہیں، بیچارے کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ کہتے کھڑا ہوا، اتنا کچھ کھانے کے بعد بھی مجھے نہیں لگتا اسے مزید کچھ کھانے کی تمنا ہوگی۔ عائش نے تنفر سے بلاش کو دیکھا۔ اسے مار کر جو سکون ملا تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی، مگر ہمارا فرض ہے مہمان کی اچھی خاصی خاطر تواضع کرنا۔ اتنی کر دی، تھوڑی اور صحیح۔ شاہویر ملک ٹیبل پر رکھے چاکلیٹ کیک کی طرف بڑھا۔ سر تسلیم کم کرتے عائش کو چھری پکڑائی۔ وہ مسکراتے ہوئے کیک کاٹنے لگی۔ مبارک دو عائش کو، شاہویر نے بلاش کو گھورتے ہوئے کہا جو زمین پر لیٹا کر آ رہا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو عائش۔ وہ زمین پر لیٹا ہی اونچی آواز میں کہنے لگا، اسے کہوں میرا نام اپنی گندی زبان سے نہ لے۔ وہ چبا چبا کر بولی، اوکے میم۔ شاہویر ہنسا تھا۔ نام مت لینا، وہ گرجا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اب حال میں بلاش کی آواز گونج رہی تھی، وہ اسے کیا زیادہ پسند آیا ہوگا؟ عائش نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ تمہارے سینڈلز اور کیا؟ شاہویر نے جھکتے ہوئے کیک کا پیس کاٹا اور عائش کے منہ میں ڈالا۔ منہ کیک سے بھرا ہونے کی وجہ سے وہ ہنس نہ سکی تھی، مگر ہنسی روکنے کی وجہ سے آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا۔ شاہویر ملک سر جھٹکتے ہوئے نگاہیں جھکائے مسکرا گیا تھا۔ نیلی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ترین امر تھا۔ وہ بھاری قدموں سے بلاش کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھا تھا عائش کی طرف۔ بلکہ آئندہ کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا، تجھے ایسی جگہ پہنچا دوں گا تم واپس نہیں آ سکو گے۔ وہ بلاش کی طرف جھکے پھپکارا تھا۔ بلاش چڑھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گیا تھا، اس کے باپ کی بھی توبہ، اب وہ کبھی ایسے کرتا۔ جس باپ کی دھمکیاں دے رہا تھا، اس کو بھی تیرے ساتھ اوپر پہنچا دوں گا۔ اسے گھرتے ہوئے کھڑا ہوا، یہ تھا اس کے لیے سبق۔ کیا تم تیار ہو عائش ملک کے لیے؟ وہ اپنی پینٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالتے سنجیدہ تھا کہ کھاتے ہوئے عائش ملک ہونک ہوئی تھی کہ ایک حلق میں پھنسا تھا۔ شاہویر ملک کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے اس کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ اس ہال میں اس وقت دو نفوس کے چہرے پر خوف تھا، ایک وجود کے لبوں پر زندگی سے بھرپور جاندار مسکراہٹ تھی۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے کمرے میں اتری تو عائش نے بے اختیار آنکھیں مینچ لی تھی۔ کمرے کے وسط میں کھڑے وہ اس کا شیڈو دیکھ چکی تھی۔ کمرے کے بیچ کھڑا شاہویر ملک کافی مود میں تھا۔ اس کی سفید ٹی شرٹ پر سورج کی کرن پڑتے ہی وہ مزید روبدار لگ رہا تھا۔ اس کے بازو سے مسلز ہاف سلیو سے نظر آ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر وہی سپاٹ مگر پراسرار تاثر تھا جو عائش کے دل کو بے چین کر دیتا تھا۔ اٹھو، اس کی کمانڈنگ آواز گونجی تھی۔ عائش نے حیران ہوتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں جانا ہے؟ وہ کھلے سے ٹراؤزر پر لوسی ٹی شرٹ پہنے اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ جو کچھ ہوا اب دوبارہ نہ ہو، اس کے لیے تمہیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ میں ہر وقت پاس تو نہیں رہ سکتا نا؟ وہ کچھ پریشان سا تھا۔ سیلف ڈیفense؟ عائش نے دبی آواز میں کہتے اس کے چہرے پر چھائے اس طرح آپ کو دیکھا، ایسا لگتا تھا وہ ساری رات سویا نہیں ہے۔ بالکل۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون چھلکا۔ اگر
اینا وقت پر نہ آتی، اگر میں تمہیں وقت پر نہ ڈھونڈ پاتا، سوچا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوتا؟ عائش نے اس کی بات پر لب بھینچ لیے تھے، وہ سچ میں وہ سب کچھ یاد نہ کرنا چاہتی تھی۔ شافی نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر فوراً چھوڑ دیا۔ وہ اسے اتنی دیر ہی چھو پاتا تھا، اسے اپنا بنانے کے لیے ابھی بہت وقت تھا، اور یہی وقت تو کٹتا نہ تھا۔ آؤ لان میں، آج سے تم بھاگنا بھی سیکھو گی اور وار بھی کرنا، وہ بھاری آواز میں کہتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ لان شبنم سے بھیگ رہا تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر شاہویر نے گھاس پر کھڑے ہو کر اسے اشارہ کیا۔ پہلا سبق، جب دشمن قریب آئے تو تمہارا جسم ڈر کے ساتھ جمے نہیں، حرکت کرے، سمجھے تم؟ جی باس، وہ تن سے مسکرائے۔ دل کر رہا تھا شاہویر کا سر پھاڑ دے۔ اچھا، اب اگر میں تم پر اچانک جھپٹوں؟ وہ اس کے چہرے کے بگڑے زاویوں کو نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ پلک جھپکنے کی دیر میں اس کے سامنے آیا اور بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ آج چیخیں دی پر یکدم پیچھے ہوئے۔ ایسے نہیں، وہ جھلایا۔ چیخنے سے دشمن رکے گا نہیں، وار کرو، میں لڑکی ہوں، سانڈ نہیں۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے شاہویر کے کسرتے جسم پر نگاہ ڈالی۔ وہ عائش کے دیکھنے کے انداز پر ہنسا تھا۔ تو کیا ہوا؟ عورت کی مار مرد کے غرور کو سب سے زیادہ توڑتی ہے۔ وہ نیچے جھکا تھا۔ یہاں مارو پوری قوت سے، شاہویر نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا۔ عائش کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی تھی، وہ اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، سر جھکائے۔ بدتمیز، وہ کیا کہتی یہی کہہ سکی۔ میجر ہوں، بدتمیز نہیں، جنگی ٹریننگ دے رہا ہوں۔ وہ ہنسا تھا، مگر اگلے ہی لمحے پھر سنجیدہ ہوا۔ چلو لات مارو۔ عائش نے ہچکچاتے اس کے کندھے پر شوز پہنے پاؤں سے ضرب لگائی، زور سے، ورنہ دوبارہ۔ وہ اس بار عائش نے پوری طاقت سے وار کیا۔ شاہویر پیچھے کو لڑکھڑایا، مگر توازن برقرار رہا۔ عائش دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر لڑکھڑایا تھا، وہ جانتی تھی۔ گڈ، یہی ہے میری کزن۔ شاہویر کے لہجے میں فخر جھلکا۔ مجھے کزن نہ کہا کریں۔ عائش نے تیوری چڑھاتے ہوئے ایک اور ضرب لگائی۔ ٹھیک ہے، پھر کیا کہہ کر پکاروں؟ جانان۔ وہ مسکراتے کھڑا ہوا اور آہستگی سے بولا۔ عائش کا دل پوری طرح دھڑکا تھا۔ وہ عائش کے چہرے پر سرخی دوڑتے دیکھتے نگاہیں پھر گیا تھا۔ یہ بیتے لمحوں کو ان دونوں پر ترس کیوں نہیں آتا؟ کم بخت گزرتے ہی نہ تھے۔ شاہویر نے اگلا سٹیپ اٹھایا، اگلا سٹیپ سکھایا۔ اگر کوئی پیچھے سے پکڑ لے تو؟ اس نے اچانک سے عائش کی گردن کے گرد بازو حمائل کیا۔ عائش لمحے بھر کو ساکت ہوئی، پھر اس نے اپنی کوہنی زور سے شاہویر کے پیٹ میں ماری۔ شاہویر ہنسا تھا، اس نے پوری طاقت سے اپنی کوہنی ماری تھی۔ شاباش، بالکل ایسے ہی تم سیکھ رہی ہو۔ اور اگر کوئی بہت طاقتور ہو؟ عائش نے سوال کیا۔ شاہویر کی آنکھیں میں غصہ لہرایا۔ تو پھر تمہیں صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے، دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور، اگر تمہارے دل میں خوف نہ ہو تو وہ کبھی تم سے جیت نہیں سکتا۔ عائش لمحے بھر کو اسے دیکھتی رہ گئی۔ سورج کی روشنی اس سے چہرے پر پڑی تو وہ اور زیادہ ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر لگ رہا تھا۔ کم بخت یہ عمروں کا فرق ختم ہی نہ ہوتا تھا۔ میجر شاہویر، آپ تو سچ میں خطرناک ہیں، سوچ کر ہی اب آپ سے نکاح کروں گی، آہستگی سے کہتے شاہویر کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ کسی نے آپ کو میرے خلاف بھڑکایا ہے محترمہ، ورنہ میں بالکل خطرناک نہیں ہوں۔ شاہویر کی آنکھوں میں تعصب چھلک آیا تھا۔ عائش اس کی ایکٹنگ پر اپنی مسکراہٹ روکتی رہی۔ ہنسی ضبط کرنا مشکل تھا۔ وہ محفوظ نگاہوں سے اس کے چہرے پر دوڑتی سرخی کو دیکھ رہا تھا۔ خطرناک سے دشمن کے لیے ہوں عائش، تمہارے لیے ہمیشہ ڈھال۔ وہ جھکا اس کی نیلی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے کہا۔ عائش نے پلکیں جھکائیں، دل کی دھڑکن قابو سے باہر تھی۔ رنگت مزید سرخ ہوئی۔ ہو گئی ٹریننگ؟ ڈھال بھی اور وہ سزا بھی؟ عائش اس کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ سجی اور شاہویر کے چہرے پر مصنوعی غصہ چھلکا۔ وہ مزید اپنی ہنسی روک نہ سکی۔ بھاگتی وہ لان کے دوسرے کونے کی طرف دوڑ گئی۔ پکڑ سکتے ہیں تو پکڑ لے میجر شاہویر، وہ چیخ رہی تھی۔ شاہویر بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ لان میں صبح کی کرنوں کے ساتھ ان کی ہنسی گونج رہی تھی۔ ہاسپٹل کے کمرے کی مشینیں رسپانس کرنے لگی تھی۔ شاہویر ملک کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی، دل کو چھوتا وہ لاکٹ آج بھی گرم تھا۔ اس کی گاڑی کے ٹائر کار پوش میں آ کر چرچرائے تھے۔ وہ تھکن سے آنکھیں مون گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پر بینڈیج ہوئی تھی۔ وہ پوری رات ہسپتال میں گزار کر آیا تھا۔ اسے گندے لباس سے کراہیت آ رہی تھی، مگر اسے تبدیل نہیں کیا تھا۔ وہ اس سے سب سے تھک گیا تھا۔ وہ نفرت کرتے کرتے تھک رہا تھا۔ وہ اذیت کی بھٹی میں جلتے جلتے راکھ ہو چکا تھا۔ اسے آج ایک محبت بھری نگاہ چاہیے تھی، صرف ایک نگاہ، محبت بھری نہ صحیح، ترس بھری۔ آج بھی اس مرد نے اس کی چیز کی تمنا کی تھی جو اس کے نصیب میں نہ تھی۔ وہ کبھی کسی کے لیے ترس کھانے کے قابل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اپنا غرور نہ چھوڑتا تو کوئی اس پر ترس کھاتا۔ وہ گاڑی سے نکلتے لاؤنج میں ایک لمحے کے لیے رکا تھا۔ سلام مورے، تبانہ خانم کو سلام کرتے وہ تیزی سے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اپنا بینڈیج والا ہاتھ جیکٹ کے جیب میں چھپائے ہوئے۔ ہمدردی، محبت صرف ایک وجود سے چاہیے تھی، فقط ایک وجود سے، جس کے لیے خون بہا سکتا تھا، خون ریزی روک سکتا تھا۔ وہ تھا نیلی آنکھوں والا وجود۔ کمرے میں داخل ہو تو ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے ہونی چاہیے تھی، مگر وہ نہیں تھی۔ وہ کہاں ہوگی؟
وہ جانتا تھا، اس لیے الٹے پیر کمرے سے نکل آیا تھا، کچن کے دروازے پر رک گیا تھا، مجسم ہو گیا تھا، ایک ہی وجود اس کی سانسیں روک سکتا تھا۔ وہ گلابی رنگ کے سلک کے انگرکھا میں ملبوس تھی، جس کے پینل پر پنک گلاب بنے تھے۔ سلک میں ہی ایپلک ورک ہوا تھا، پنک دوپٹہ اور گلے میں ڈالے ہوئے تھی، سنہری بال کھلے ہوئے تھے، لبوں پر پنک لپسٹک لگائے، آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگائے ہوئے تھی۔ سب سے بڑی بات، وہ ہنس رہی تھی۔ گل رانا سے کوئی بات کرتے ہنستی ہی جا رہی تھی، یکدم اس کی ہنسی کو بریک لگا، چہرے کی شادابی مان پڑ گئی، اس کی نیلی آنکھیں سیاہ آنکھوں سے جو ٹکرا گئی، سیاہ آنکھوں میں کربان ٹھہرا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ سرخ نہیں زرد ہوتی تھی، اور یہ اس مرد کے لیے بے حد دردناک تھا۔ وہ اب اتنا بھی برا نہیں تھا، خود کو مارجن دے دیا گیا تھا، مگر دل راکھ کی طرح سیاہ ہوا تھا۔ کمرے میں آؤ، وہ کہتا چلا گیا، آج تو تمہارا خیر نہیں۔ گلرانا کی بات پر وہ پل میں سرخ ہوئی تھی۔ کیا یہ شرم کا سرخی ہے؟ گلرانا کو اس کے چہرے پر سرخی اچھی نہیں لگی تھی۔ اپنی تمام محرومیوں کو وہ زاویار کی گردانتی تھی۔ جو گلرانا کو نہ ملا، وہ اس ظالم سردار کو کیوں ملتا؟ نہیں، بے بسی کی سرخی ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائی۔ گلرانا کو رکی ہوئی دھڑکن بحال ہوئی۔ سردار زاویار کو سب کچھ مل جائے، بس عائش ملک کبھی نہ ملے، یہی بد دعا تو وہ دن رات اسے دیتی تھی۔ کتنی انا غرور ہے اس مرد میں گلرانا، تم تو جانتی ہو۔ اتنی انا ہے اس میں گلرانا کہ وہ چل کر باورچی خانے میں آ جائے، مگر انا اور غرور میں پہاڑوں کو بھی جھکا دے۔ گلرانا نے عائش کی بات پر اسے دیکھا۔ وہ تم تک نہیں آتا عائش بی بی، تمہارا جسم کا کشش اسے کھینچ کر لاتا ہے، ورنہ خان صاحب ان کمروں میں قدم نہیں رکھتا تھا جہاں جھک کر اسے داخل ہونا پڑتا تھا۔ عائش اسے نم نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی تھی، اپنی تذلیل سے محسوس ہوئی تھی۔ کچھ پلوں کے لیے ہی وہ مغرور ہو جاتی، وہ صرف ضرورت کا سامان نہیں۔ وہ اپنا دوپٹہ سر پر اچھی طرح اوڑھے کچن سے نکل گئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کارپیٹ پر کشن سر کے نیچے رکھے ہوئے لیٹا تھا۔ وہ اسے زمین پر لیٹے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ عائش، اس کی بھاری پکار پر وہ رکی۔ ادھر آؤ، ملائمت بھرے لہجے میں پکارا۔ وہ حیران ہوتے اس کی طرف بڑھی تھی۔ زاویار نے کروٹ لی اور کوہنی کے بل ہوتے عائش کو دیکھنے لگا، جو گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، عائش کی نگاہوں کی تپش سے سلگتی رہی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ کافی دیر بعد وہ بولا تھا۔ عائش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ باخدا سچ بول رہا ہوں، حرف بہ حرف سچ۔ عائش کی اٹھتی نظروں پر اسے یقین دلایا۔ لبوں پر محفوظ کرنے والی مسکراہٹ بھی تھی۔ مجھے یقین نہیں، وہ کہتے اٹھنے لگی۔ اسے کلائی سے کھینچتے اٹھنے سے روکا تھا۔ قریب پڑا کشن اٹھائے، عائش کو اس پر بٹھایا۔ ایسے زیادہ اچھی لگتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھنسا گیا تھا۔ کیسے؟ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ ظالم صفاک مرد کی اتنی نرمی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے شان سے بیٹھی ہوئی، یعنی مجھ سے اونچی۔ میں جب جب تمہیں دیکھوں مجھے گردن اٹھانی پڑے، تم جب جب مجھے دیکھو تمہیں نظر چکانی پڑے۔ لہجہ شرارتی تھا۔ عائش الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم مجھ سے جتنی مرضی اونچی ہو جاؤ عائش خانزادہ، میری گردن ہمیشہ اٹھی رہے گی، سر تو تمہیں ہی جھکانا پڑے گا۔ کیا ادائے بے نیازی تھی سردار زاویار کی؟ دل دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ پھر بھی گردن اٹھانے کی بات کر رہا تھا۔ عائش نے اسے بغور دیکھا۔ اسے اس کے نقوش میں زردی سی محسوس ہوئی تھی، کچھ کمزور سا لگا تھا۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا، اتنے قریب کہ عائش کی سانسیں زاویار کے نقوش کو چھونے لگیں۔ کتنے عرصے بعد تم نے مجھے اتنے غور سے دیکھا ہے؟ عائش کی نگاہیں گہری ہوئی تھی۔ وہ شکوہ کر رہا تھا، تمہاری نظر کرم کے لیے روز خود کا خون بہاتا ہوں کیا بہاتا رہوں کیا؟ سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوا۔ خون؟ اس کے شکوہ کی نہ لہجے پر عائش بے ساختہ سوال کر بیٹھی۔ ہاں۔ زاویار نے اپنا بینڈیج ہوا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ عائش کو وہ اس وقت ایک بچہ لگا تھا، وہ بچہ جو اپنی تکلیف کے لیے دکھاتا ہے تاکہ آگے سے مرہم رکھا جائے۔ عائش اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ وہ مرہم کیا رکھتی تھی؟ اس کے پاس ہمدردی کے بھی دو لفظ نہ تھے۔ پوچھو گی نہیں چوٹ کیسے لگی؟ زاویار نے خود ہی سوال کر ڈالا۔ کیسے لگی؟ عائش نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ اس وقت معصوم بچے کی مانند لگ رہا تھا۔ سمجھو محبت کرنے کی قیمت چکائی ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تھا۔ عائش ابھی بھی اسے خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تم سے محبت نہیں، اور تو بہت سے لوگ ہیں۔ اس بار زاویار کی نگاہیں چرائی تھی، ان سے آنکھوں میں وہی ہی تھی۔ جیسے کہ؟ عائش نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ اسے اتنے قریب کیے ہوئے تھا، عائش کے لب اس کی تھوڑی کو چھو رہے تھے، جیسے کہ ارتضا، زرق بابا، مورے زمر، اور وہ رکا تھا۔ اور عائش نے اس کے رکنے پر بغور سے دیکھا تھا۔ اور ٹائٹین رومیو؟ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا۔ بس نیلی آنکھیں سیاہ آنکھوں میں گڑ گئیں۔
بس وہ سر ہلا کے اور تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں، زاویار کی سانس عائش کے کان پر بکھرنے لگی۔ کیا؟ عائش اس کی باہوں میں کسمس آ گئی تھی۔ میں جن سے شدت سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے شدت سے نفرت کرتے ہیں۔ عائش نے اس کی گرفت میں پھڑپڑاتے ہوئے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، اسے وہاں نمی نظر آئی تھی۔ عائش کو اپنا وہم لگا، وہم سچ ہوا مگر وہمہ گمان میں۔ اب وہ سیاہ آنکھیں شفاف تھیں، ہر دھندے سے بری، ہر دھن سے بری۔ محبت کرنا عذاب ہے، اس لیے اس عذاب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ شکر ہے مجھے کسی عورت سے نہیں ہوئی۔ وہ بلا وجہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اس کے سینے پر موجود عائش ملک کی دل کی دھڑکنیں اپنے دل میں دھڑکتا محسوس کر سکتی تھی۔ ارتضیٰ زندہ ہوتا تو مجھے لگتا ہے وہ بھی مجھ سے نفرت کرتا۔ وہ اپنے سر کے نیچے کینچی کی طرح بازو باندھ گیا تھا۔ عائش نے اوپر ہوتے سے دیکھا تھا، نگاہیں سوالیہ تھی۔ تم میری ہو چکی ہو یقیناً۔ وہ برداشت نہ کر پاتا۔ عائش ملک اب گڑبڑاتے ہوئے نظریں پھیر کر رہ گئی تھی۔ اگر وہ بھی کبھی زندہ ہو کر واپس آ جائے، میرے یہاں بندوق رکھے گا، یہاں۔ وہ اپنی پیشانی پر ڈونگلیاں رکھے ہوئے تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ آج وہ خود ہی سوال کر رہا تھا، خود ہی جواب دے رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں میں بھی عجیب سا کرب تھا۔ اپنی محبت کو کسی کے ساتھ دیکھنے سے بڑا درد کوئی اور نہیں ہوتا۔ وہم پھر سچ ہوا۔ عائش کو اس کی آنکھوں میں نمی دکھائی دی تھی۔ اس نے زاویار کے سینے سے اٹھنا چاہا تھا۔ وہ اس کی کمر پر اپنی ایک ٹانگ جما کیا تھا۔ ارتضیٰ کو I love you too والا میسج کیوں سینڈ کیا تھا؟ اب زاویار کی آنکھیں سرخ تھیں۔ عائش کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ غلطی سے سینڈ ہو گیا تھا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کانپتے لبوں سے وضاحت دی۔ مانتا ہوں غلطی سے ہوا ہوگا، ایسے تھوڑی نہ میری بیوی کسی کو بھی I love you کہتی پھرے گی۔ مجھے تو آج تک کہا نہیں۔ پتہ نہیں یہ طنز تھا کہ شکوہ۔ عائش سمجھ نہ سکی تھی۔ وہ اسے سرد سرد نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ زنیشہ کے لفظ ابھی بھی تیزاب کی مانند سماعتوں میں کھل رہے تھے۔ کیا تمہارا کوئی ماضی رہ چکا ہے؟ اس نے کس طرح یہ سوال کیا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ یہ الگ بات تھی، دل راکھ ہوا تھا۔ یہاں کسی کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑتی، وہ ادھر زاویار کا دل سینے سے سرک جاتا۔ نہیں، میرا کوئی ماضی نہیں۔ آواز شدت سے بھیگ گئی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا مگر دیکھ نہ سکا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائی تھی، آنسو ٹپ ٹپ زاویار کے سینے پر گر رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں وہ رو رہی تھی۔ وہ بے چین ہوتے اپنا سینہ مسلنے لگا تھا۔ سارے مسئلے ہی یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ سچ کہہ رہی ہو؟ میرا دل ایک کوڑا کاغذ تھا جب آپ کی زندگی میں قدم رکھا۔ سیاہ آنکھوں میں دیکھتے پوری صداقت سے بولا۔ بیل کی ضربیں وہ آج تک نہ بھولی تھی۔ پھر وہ میسج؟ آئیبرو اٹھاتے پوچھا۔ نیلی آنکھوں کے جھوٹ پر یقین آ گیا تھا۔ میری دوست ہے اینا، اسے لکھ کر بھیجا تھا، غلطی سے ارتضیٰ کو سینڈ ہو گیا۔ اتنی خوبصورت غلطیاں نہیں کرتے۔ نرمی سے پیش کی، تھوڑی دو انگلیوں سے چھوئی کمرے کی ہر چیز۔ رفتہ رفتہ بے سانس ہونے لگی۔ یہ سردار زاویار کو آج آخر ہوا کیا تھا؟ اس لیے معافی دی تمہیں، تب تمہارا نام میرے ساتھ نہیں آتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو نرمی سے دونوں ہاتھوں سے جکڑ گیا تھا۔ ویسے دوستوں کو I love you کون کہتا ہے؟ اب اینا کو I love you کہنے پر وہ چلا تھا۔ ہم دوستیں تو کہتی تھی۔ نظریں اٹھائے، اس بار سچ بولا تھا۔ اور کیا کیا کہتی تھی؟ وہ گمبھیرتا سے مسکرائے۔ کچھ نہیں۔ عائش نے اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا تھا۔ وہ اس پر سختی سے ٹانگ جما گیا تھا۔ اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ یہ جاننے کے لیے کہ وہ ابھی بے چین ہوا تھا۔ آج میری برتھ ڈے ہے۔ عائش کی بات پر کمرے میں گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے کچھ تو اس عورت کو دینا چاہیے تھا، کچھ تو۔ کیا وہ اتنی بے مول تھی کہ زاویار کے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہ تھا؟ وہ بے مول نہیں تھی، وہ غریب تھا۔ اب بات جب اس عورت کی آتی، ہر چیز کی قدر گھٹ جاتی تھی۔ اس عورت کے لیے تو ساری دنیا بھی وار دی جائے کم تھا۔ وہ اسے باہوں میں لیے رخ پلٹ گیا تھا۔ اس کی گلابی لبوں پر وہ جھک گیا تھا۔ اس کے سانسوں کو نرمی سے انہیل کرنے لگا۔ عائش کی سانسیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ زاویار نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا اور لبوں کے قریب سرگوشی کی۔ ستائم۔ عائش کو اس کے لفظ ایک ایک سمجھ نہ آیا تھا۔ دل نے اپنی بات کہہ دی تھی۔ اب نیلی آنکھوں والی عورت سمجھے یا نہ سمجھے، کیا پرواہ۔ وہ اسے بغور دیکھتے اپنا سکون اس کی پناہوں میں ڈھونڈنے لگا تھا۔ گلابی انگ رکھا اتارتے وہ اس کے سجے سورے روپ کو تہس نہس کر چکا تھا۔ لبوں پر لپسٹک نہ رہی تھی، آنکھوں میں کاجل نہ رہا تھا۔ سنہرے بال الجھ گئے تھے مگر وہ اس پر جھکا اپنی پیاس مٹاتا رہا جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔